السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ کروڑوں اربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ دوستو، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، اس کو ویڈیو کے آخر تک یاد رکھیے گا۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ عبرانی زبان میں آپ کو خنوخ، عربی میں اخفو، یونانی میں تھرمس اور ہرمس ہراسا، اور مصر میں نماتا زیون کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو حضرت ادریس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ خنوخ بن یرد بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام ہے۔ انجیل میں آپ علیہ السلام کو ہنوک لکھا گیا ہے۔ آپ یرد یا جیرڈ کے بیٹے تھے۔ یرد جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد تھے، وہ اپنے باپ مہلائل کے بعد بنی شیش علیہ السلام کے سربراہ بنے۔ ان کی شادی ومت سے ہوئی جو یوان بن آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بائبل میں انہیں براکا یا باریکا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یرد یعنی آپ کے والد اپنے اجداد کی طرح تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ انجیل اور امام ابن کثیر کے مطابق آپ 162 سال کے تھے جب آپ کے ہاں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام ابن کثیر کے مطابق آپ کی عمر 962 برس بیان کی گئی ہے۔ قابیل اور اس کی اولاد بت پرستی میں بری طرح ڈوب چکے تھے۔ شراب نوشی عام تھی، نکاح کی کوئی پابندی نہ تھی۔ شیطان کے بہکانے اور بھٹکانے پر ہر آدمی غیب کے علم کا دعوے دار ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور کافر بن چکے تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، جو دجلہ فرات کے کنارے سرسبز و شاداب شہر تھا۔ یہ عراق کا مشہور اور قدیم شہر تھا جو بعد میں وقت کے ہاتھوں فنا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام ہر روز ایک جوڑا کپڑوں کا سیتے اور اس کی اجرت نہ لیتے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی کے طالب ہوتے۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے، اور آپ علیہ السلام اکثر اوقات روزے سے ہوتے، اسی وجہ سے روزانہ افطار کیا کرتے، اور جب افطار ہوتی تو آپ کا کھانا جنت سے آتا، جتنا چاہتے کھا لیتے اور باقی کا کھانا جنت میں واپس چلا جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیوی کا نام بریکا تھا، جو شرجیل بن خاویل بن آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ قابیل کے چیلوں نے جو کفر و شرک اور بدعمالیوں کا بازار گرم کر رکھا تھا اور جن بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کے نام قرآن کریم کی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں یوں ملتے ہیں: ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر۔ ان بتوں کی پوجا اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلانے لگے۔ دوستو، ان کفر و شرک کے متوالوں، بدفعلی اور بدکاریوں کے دلدادہ کافروں کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر کے اس دنیا کو پاک کیا، انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک چھوٹی سی جماعت آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اسی وجہ سے ان کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے مخالف ہو گئی تھی، اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے لوگوں کو بھی بابل چھوڑنے کا کہا، لیکن بابل کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اس کے ساتھ راحتیں اور آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کے لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ ہجرت کر کے وہ لوگ جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہاں کی زرخیزی دیکھ کر خوش ہو گئے اور وہاں ایک بہتر جگہ منتخب کر کے آباد ہو گئے۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں آ کر بھی تبلیغ دین کا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام ہر قسم کی زبان جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دین کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طور طریقے بتائے۔ آپ علیہ السلام نے ہی حکمت کی ابتدا کی، یا آسان لفظوں میں کہیں تو آپ ہی سب سے پہلے ڈاکٹر تھے، اور آپ علیہ السلام نے ہی اسٹرونومی سائنسز پر کام کیا، یعنی فلکیات، جنہیں ہم آج کے دور میں اسپیس کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی ترتیب، ستاروں اور ان کے ہجوم کا اکٹھا ہونا اور بکھرنا، اور ان کی باہمی کشش کے تمام معاملات کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام سے ہی میتھمیٹک نمبر یعنی عددی ریاضی اور جیومیٹری شروع ہوئی۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل سائنسدان بھی تھے، اور جو دوست سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میتھمیٹکس سائنس کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ خیر، یہی تعلیمات آپ نے اپنے شاگردوں کو بھی دی۔ جب آپ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلنے لگیں تو آپ علیہ السلام نے دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر حصے میں اپنا ایک شاگرد اور حاکم مقرر کیا۔ ان کے نام اسکیلیبوس، ایلادیس، زوس اور بیسیلوس ہیں۔ انہی میں اسکیلیبوس نے سب سے زیادہ کام کیا۔ اس کے حصے میں یونان آیا، کیونکہ وہ سب سے عقل مند تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے سیکھا ہوا تمام علوم، نجوم، رمل وغیرہ چٹانوں پر گدوا کر محفوظ کر دی۔ اسی لیے طوفان نوح کے بعد تمام چٹانیں محفوظ رہیں، اور یونان نے بعد میں انہی علوم کی بدولت بہت ترقی کی۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی فارمولے کے تحت دنیا میں تقسیم کیا۔ قصص الانبیاء از مولانا فرید احمد کے مطابق آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کی تعلیمات میں کچھ باتیں یہ ہیں: اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، حرام اور ذلیل کاموں سے بچو، شریعت پر چلو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاؤ، بڑوں کے ساتھ ادب سے رہو، پاک صاف رہو، حرام کھانے پینے سے بچو۔ تذکرہ انبیاء میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آنے والے تمام نبیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آپ کثرت کے ساتھ آسمانی صحائف کا درس دیتے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس ہو گیا۔ معروف قرآن میں ہے کہ حضرت ادریس ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، کپڑا بنا اور پہنا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانے اور طریقے آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اسلحے کی ایجاد بھی آپ ہی نے کی۔ اپنے دادا مہلائل کی طرح آپ علیہ السلام بھی بنو قابیل کے ساتھ جہاد پر مشغول رہے۔ آپ ہی نے پیدل اور گھوڑ سوار لشکر تیار کیے اور جنگ و جدل کے طریقے سکھائے، اور اللہ کے دین کا علم بلند کرتے رہے۔ امام ابن کثیر اور بائبل میں آپ کی عمر 865 سال بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت قصص الانبیاء از حامد سلطان سے ہے۔ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں نہ پہچانا۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں اسرائیل ہوں، اور اے ادریس، میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے بھائی کا رشتہ بناؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب راضی ہوں گا جب تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ گے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کروں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ حضرت ادریس کی جان نکال لی۔ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ آپ کو زندہ کیا، اور یوں دونوں آپس میں بھائی بنے۔ حضرت ادریس کی خواہش پر ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو دوزخ اور اس کے 7 حصے دکھائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جنت دیکھنے کی بھی آرزو ہے، تاکہ شوق میں اور بھی زیادہ عبادت کر سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تلخی چکھ لی، دوزخ دیکھ لی، اگر کہو تو جنت سے ایک پیالہ پی لوں، میرا جگر پیاس کے مارے جل گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا واپس آنے کا عہد کریں۔ پیاس کی وجہ سے آپ نے وعدہ کر لیا، اور اپنے جوتے جنت کے دروازے پر چھوڑ کر اندر پانی پینے چلے گئے۔ جب آپ نے پانی پی لیا تو واپس آ کر جوتے اٹھائے اور دوبارہ جنت میں چلے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ میں نے چکھ لیا، دوزخ اور اس کے 7 حصے بھی دیکھ لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہی فرمایا ہے
تم کو جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تم کو وہاں سے نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہیں آئے گا، تو اب میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تب اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جوش میں آ کر فرمایا کہ جنت حرام ہے تمام نبیوں پر جب تک کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں گے۔ اور اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو منظور فرما لیا، اور اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں۔ قصص الانبیاء از امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اور نیکیاں کریں۔ آپ کے پاس آپ کا ایک دوست فرشتہ آیا، غالباً یہ وہی فرشتہ تھا جو آپ علیہ السلام کے لیے جنت سے افطار لایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرو کہ مجھے کچھ اور زندگی کی مہلت مل جائے تاکہ میں اور نیکیاں اور عبادات کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپایا اور ملک الموت سے ملوانے لے چلے۔ چوتھے آسمان پر حضرت اسرائیل سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا کہ میری پیٹھ پر پروں کے اندر ہیں۔ حضرت اسرائیل نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت ادریس کی جان چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ تو زمین پر ہوں گے، تو چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ یہ کہہ کر آپ کی روح قبض کر لی۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 یاد رکھنے کو کہا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ان دونوں روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ قطعاً نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے، سوائے ابن کثیر کے جنہوں نے روح قبض کرنے کا اشارہ دیا، کیونکہ قصص الانبیاء امام ابن کثیر قصہ انبیاء کے سلسلے کی ایک مستند کتاب ہے، لیکن قرآن کریم اس سے بھی برتر و بالا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ اٹھا لیا کا استعمال کیا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے، لیکن کثرت روایت سے آپ کو زندہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خوب نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔